ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بلکہ بہت بڑے الفاظ سے ہمیں اس لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت کا اور خانقاہ کے درجات کا، اس سے وابستگی کا، پیر خانے کے ساتھ محبت اور احترام کا، والدین کی عزت و ناموس کا، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی آل کی، ان کے اصحاب کی عزت و تکریم کا جو فلسفہ اتنے مختصر ٹائم میں بیان کر دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو اگر اس بات کو کوئی اور عالم شاید کرتے تو وہ گھنٹوں لگ جاتے۔ آج کی اس رات میری اور آپ کی، میرے ساتھ جمیل بنگیال صاحب میرے انکل ہیں، میرے والد صاحب کے دوست ہیں، سہیل مہربان صاحب میرے بھائی ہیں، چودھری حارث صاحب میرے بہت اچھے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، مجھ سے یہ لگتے بڑے ہیں، مجھ سے چھوٹے ہیں، اور آپ سب پیر صاحب موجود ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو اس محفل میں آنے کی توفیق دی، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، جو کلمات ہم نے سنے، جو بھائی نے یہاں پہ ذکر کیا، اور جو قرآن پاک پہلے پڑھا گیا، اور جو دعا اس کے بعد ہوگی، یہ سارے برکت کے لمحات جو ہم نے آج سمیٹنے ہیں، اپنے دامن میں یہاں سے لے کے اپنے گھر جانے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ کسی نے کہا کسی نے نہیں کہا، یا ہم اپنی مرضی سے آ گئی، ہم ایسے اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں، یہ اس کی توفیق ہے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، اور نیک لوگوں کی جو صحبت ہوتی ہے۔ میں آج دوسری بار اس خانقاہ میں، اس مدرسے میں، اس مسجد میں حاضر ہوا ہوں۔ پہلی بار آیا تھا، پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی شفقت، ان کی مہربانی، ان کا پیار خلوص دیکھ کے اس وقت بھی دل کو بڑا سکون ہوا۔ جب یہاں سے واپس گیا، میں نے اپنے والد صاحب کو بتایا، پھر اس کے بعد پیر صاحب کی خیر پہلے بھی ملاقات تھی، پھر بھی ان کے آپس میں رابطہ رہتا ہے، کیونکہ پیر صاحب تو پوری دنیا میں تبلیغ کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے اس علاقے کی حد تک نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ دنیا کے کئی ممالک میں جاتے ہیں اور اپنا لوہا منوا کے آتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے جب بات کی، جب میں نے وہاں پہ قرآن اور حدیث کا ذکر کیا، میں نے وہاں پہ وہ اشعار پڑھے جو مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی تربت پہ پڑھے تھے، تو آپ یقین جانیں کہ جب ایسی بات ہو جائے تو پیچھے بات بچتی ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر بڑے بڑے علماء اکرام کے پاس بھی الفاظ نہیں رہتے، وہ ہستیاں ہی بہت بڑی ہیں، ان کا نام ہی صرف لے لیا جائے تو دل کو، دماغ کو، روح کو سکون آ جاتا ہے۔ میری صرف آپ سب سے یہ درخواست ہے، آج کی اس بابرکت رات کے حوالے سے، اس مقدس جگہ کے حوالے سے، اور اس مہربان مہینے کے حوالے سے، کہ جس طرح ہم نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھا، قابو کر کے رکھا اس رمضان کے مہینے میں، پیر صاحب اگر ہم کوشش کریں تو باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں، اگر ہم اس پہ بھی کنٹرول رکھیں، ہم اپنی عادات کو، اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنے دماغ کو، اپنے قلب کو، اگر ہم اس کو اسی طرح ان 11 مہینوں میں بھی رکھیں تو یہ دنیا جنت بن جائے گی۔ اگر ہم زیادہ نہیں تو آج سے کوشش شروع کر دیں، کیونکہ آج سے چند دن بعد جب عید آنی ہے تو عید کے بعد یقین جانیں کہ ایسے شیطان کھل جائے گا، اور وہی وسوسے، وہی چیزیں، وہی معاملات، وہی جھوٹ، وہی جھگڑے وہ دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، آپ کی دعا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ پیر صاحب
آپ نے بھی دعا کرنی ہے کہ ہم سب، اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق دے کہ جیسے اس مہینے میں اور خاص طور پہ ان تاک راتوں میں ہم نے عبادات کی، ہم نے ذکر اور قرآن پڑھا، ذکر اذکار کیا، ہم نے جیسے روزے رکھے، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اگر ہم باقی مہینوں میں بھی اسی طرح کریں تو میرا خیال ہے کہ زندگی گلزار ہو جائے گی۔ اور آپ سب کے یہاں پہ آنے کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں بلایا اس کا بھی شکریہ۔ بس ایک یہ آخری درخواست ہے کہ جو میں تو اس رات کے حوالے سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ جو یہاں سے چلے گئے اللہ ان کا وہ جہان اچھا کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی زندگی ہے خواہ ایک لمحے کی ہے، 1 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے یا 100 سال کی ہے، اللہ پاک ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے، کیونکہ صحت سے بڑھ کے کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی امارات ہے، نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے۔ تو پیر صاحب آپ کی اجازت سے ایک شعر اگر آپ اجازت دیں۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم ہے فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر ہے فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر ہے فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔